9 مارچ کو پاکستان میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ایسے میں حکومت کی طرف سے سابق صدر آصف علی زرداری صدارت کے امیدوار ہیں، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی صدر کے لیے امیدوار ہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ صدارتی انتخاب کا آخر طریقہ کار کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صدر کے انتخاب میں قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں شامل ہوتی ہیں۔ اگر بات کریں قومی اسمبلی کی تو قومی اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد 342 ہے۔ یہاں سے ہر رکن کا 1 ووٹ گنا جائے گا، یعنی قومی اسمبلی سے ٹوٹل 342 ووٹ شمار ہوں گے۔ لیکن اس بار کی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 334 ہے، لہٰذا اس الیکشن میں قومی اسمبلی سے 334 ووٹ شمار ہوں گے۔ سینٹ کے کل ارکان کی تعداد 100 ہے اور یہاں بھی ہر رکن کا 1 ووٹ گنا جائے گا، لہٰذا سینٹ سے صدارت کے لیے 100 ارکان ووٹ ڈالیں گے۔ اگر بات کریں صوبائی اسمبلیوں کی تو یہاں سے بلوچستان اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد 65 ہے۔ اس اسمبلی میں بھی ہر رکن کا 1 ووٹ شمار ہوگا، جبکہ باقی تینوں صوبائی اسمبلیوں کے کل ارکان کی تعداد کو بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ پنجاب اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد 371 ہے، جبکہ ان 371 کو بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی یعنی 65 پہ تقسیم کیا جائے گا، جس کا جواب 5.7 آئے گا، یعنی پنجاب اسمبلی سے ہر 6 لوگوں کا 1 ووٹ گنا جائے گا۔ اسی طرح سندھ اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد 168 ہے، اگر اس کو 65 پہ تقسیم کیا جائے تو جواب 2.5 آتا ہے، یعنی سندھ اسمبلی سے 3 ارکان کا 1 ووٹ گنا جائے گا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اسمبلی سے 2 ارکان کا 1 ووٹ گنا جائے گا۔ یوں صدارتی انتخاب کے لیے مجموعی ووٹوں کی تعداد 694 ہے اور اکثریتی ووٹ حاصل کرنے والا ملک کا صدر قرار پائے گا۔